پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے شاد و آباد رہے اور خوش رہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں، اور ایک بار پھر سے شہاب بھائی کے حوالے سے ہم بہت ہی خوشی کی اپڈیٹ آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ اور دوستو، ساتھ ہی ساتھ میں آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوشی کی ایک ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس وقت میں شہاب بھائی کہاں ہیں اور شہاب بھائی کا کیا اگلا سفر شروع ہو چکا ہے۔ شہاب بھائی ابھی بھی مسجد نبوی میں ہیں۔ تو دوستو، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے جاننے والے ہیں۔ آپ سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا اور اسکپ کر کے چھوڑ کے نہیں جائیے گا، نہیں تو آپ کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ پائے گا۔ دوستو، ویسے تو پوری دنیا جانتی ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، ہم نے روزانہ آپ کو اپڈیٹ دی ہے کہ شہاب بھائی اس وقت میں کہاں ہیں، کیسے ہیں، اور شہاب بھائی کا سفر کیسا چل رہا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ سے ہم روزانہ کرتے ہیں، اور شہاب بھائی کے حوالے سے جو روزانہ نئی نئی باتیں یا نئی نئی اپڈیٹ جو سامنے آ رہی ہیں کہ شہاب بھائی مسجد نبوی میں کہاں ہے، فجر کی نماز کہاں پڑھی ہے انہوں نے، اور روضہ رسول پر کس وقت گئے ہیں، روضہ رسول پر کب گئے ہیں، یا مدینے میں کب داخل ہوئے ہیں، یہ تمام باتیں شہاب بھائی کے حوالے سے ہم روزانہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کی نئی جو اپڈیٹ آتی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دوستو، اور میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے اس بات کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہو، ہمیں سپورٹ کرتے ہو، اور شہاب بھائی کے لیے پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہو، روزانہ شہاب بھائی کے لیے دعائیں لکھتے ہو، تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو۔ شہاب بھائی آپ لوگوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج شہاب بھائی مدینہ المنورہ میں ہیں، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے معلوم نہیں آپ میں سے کن لوگوں کی دعائیں سنی اور شہاب بھائی کو آج مدینہ المنورہ میں پہنچا دیا۔ نہیں تو دوستو، میں آپ کو ایک وقت وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب شہاب بھائی انڈیا میں سفر کر رہے تھے اور وہ پنجاب میں ان کو رکنا پڑا تھا، ایک اسکول کے اندر ان کو اپنا سفر روکنا پڑا تھا، جس میں وہ 4 مہینے 9 دن ایک ہی اسکول میں قیام فرما رہے تھے۔ اس وقت میں نہ جانے سوشل میڈیا پر کس کس طرح کی باتیں ہوئی، لوگوں نے ان کے حوالے سے کیا کہا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شہاب بھائی اپنا سفر پورا کر ہی نہیں پائیں گے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ شہاب بھائی مدینہ المنورہ یا مکہ المکرمہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ شہاب بھائی حج نہیں کر پائیں گے، نہ جانے کس کس طرح کی باتیں ہوئی۔ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں ان باتوں سے کہ سوشل میڈیا پر کس طرح کی باتیں ہوئی تھی اور لوگوں نے شہاب بھائی کے حوالے سے کیا کیا کہا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے، یہ نتیجہ ہے کہ آج شہاب بھائی انڈیا سے نکلے پاکستان، اور پاکستان سے پھر ایران، اور ایران سے عراق، اور عراق سے پھر کویت پہنچے، اور کویت سے سعودی عربیہ کی اس ریتیلی سرزمین پر سفر کرتے ہوئے آج مدینہ المنورہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شہاب بھائی مدینے میں داخل ہوئے، اور آج مدینے میں شہاب بھائی کو 3 دن ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور شہاب بھائی مدینہ المنورہ میں ہی ہے، اور وہ مسجد نبوی میں ہیں، اور بلکہ دوسری مساجد ہیں، دوسری مسجدیں ہیں، تو ان میں بھی جا رہے ہیں شہاب بھائی، ان کی بھی وہاں جا کر کے بھی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اور دوستو، شہاب بھائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ شہاب بھائی مدینہ المنورہ میں کتنے دن قیام فرمائیں گے، یعنی کہ شہاب بھائی مدینے میں کب تک رہیں گے، آگے سفر کب طے کریں گے، تو دوستو اس حوالے سے شہاب بھائی کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی ابھی مدینے میں ہیں، اور مدینے میں شہاب بھائی لگ بھگ 8 دن یا 10 دن قیام فرمائیں گے۔ جو مدینہ المنورہ کی مقدس جگہیں ہیں، مقدس مقامات ہیں، ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ اور چونکہ شہاب بھائی ابھی تو مسجد نبوی میں روزانہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے روضہ رسول پر بھی جاتے ہیں، وہاں زیارت کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، درود پیش کرتے ہیں، اور نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہاں پر رہ کر کے اپنے دوست احبابوں سے مل رہے ہیں۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہاب بھائی وہاں پر لگ بھگ 10 دن قیام فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو دوستو، ابھی تک تو شہاب بھائی مدینہ المنورہ میں ہی ہے، اور مدینہ المنورہ میں بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں شہاب بھائی۔ اور دوستو، کیوں نہ ہو شہاب بھائی خوش کیوں نہ ہو کہ اس مقدس سرزمین کو دیکھنے کے لیے، اور انہوں نے اس پل کو دیکھنے کے لیے، اس گھڑی کو دیکھنے کے لیے، اس دن کو دیکھنے کے لیے کہ کب میں پیدل حج کے لیے جاؤں گا، کب میں مدینہ پہنچوں گا، تو اس دن کو دیکھنے کے لیے شہاب بھائی نے لگ بھگ 7000 کلومیٹر سے اوپر کا سفر طے کیا ہے، اور ایسی دھوپ میں سفر طے کیا ہے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر دھوپ ہے، کتنی گرمی ہے وہاں پر سعودی عربیہ کے اندر، اور شہاب بھائی نے
وہاں پر سفر کیا ہے۔ اور اگر میں اس سے اور پیچھے لے چلوں آپ کو تو شہاب بھائی کا ایران کا سفر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایران میں کتنی سردی تھی، کتنی زیادہ ٹھنڈ تھی، جہاں پر شہاب بھائی تنہا سفر کر رہے تھے، اکیلے سفر کر رہے تھے۔ برفیلے راستوں سے انہوں نے تنہا سفر کیا ہے، جہاں پر راستے بالکل سفید ہو رکھے تھے، پیڑ پودے سب سفید ہو رکھے تھے، اور وہ اس لیے کہ وہاں پر برف پڑ رہی تھی، سردی اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، لیکن شہاب بھائی نے کبھی ہار نہیں مانی، اپنی ہمت نہیں ہاری، اپنے حوصلے اور قوت کی بدولت وہ سفر کرتے چلے گئے، اور آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ سعودیہ پہنچے۔ اور سعودیہ میں جو ریتیلی زمین ہے وہاں کی سعودی عرب کی ریتیلی زمین، اور پھر اوپر سے بہت زیادہ کڑک دھوپ، اور جہاں ٹیمپریچر ہر وقت 48 سے 50 ڈگری رہتا ہے، ایسے حالات میں پیدل سفر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور دوستو بیچ میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی آیا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شہاب بھائی نے روزہ رکھ کر کے بھی اللہ کے فضل و کرم سے 50-60 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے۔ یہ مزید سونے پر سہاگا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سفر کیا، روزہ رکھ کر کے سفر کیا، اور پیدل سفر کیا، اور 50 کلومیٹر کا سفر کیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل اور بہت محال ہے۔ اور چونکہ سعودیہ میں بھی سفر کیا، کویت میں بھی سفر کیا، اور سعودیہ کا سفر بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ وہاں پر گرمی بہت زیادہ، حالانکہ شہاب بھائی نے سعودی عربیہ کے اندر روزانہ مشکل سے لگ بھگ 30 یا 35 کلومیٹر کا سفر ہی طے کیا ہے۔ انہوں نے روزانہ وہ 30 یا 35 کلومیٹر سفر طے کرتے تھے، زیادہ سفر انہوں نے طے نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر گرمی بہت زیادہ، گرمی کے کارن انہوں نے بعض مرتبہ رات میں بھی سفر طے کیا ہے۔ اور دوستو یہ وہ ویڈیو ہے جب شہاب بھائی مدینہ پہنچے، تو مدینہ پہنچنے کے بعد شہاب بھائی نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس میں شہاب بھائی کی آنکھوں میں آپ اشک دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ شہاب بھائی کی آنکھیں نم ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہے، کیوں ہے؟ شہاب بھائی نے یہ خود بتایا ہے کہ شہاب بھائی اپنے سفر کو یاد کر رہے تھے، معلومات دے رہے تھے کہ میں کس طرح سے کیسے آیا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اپنے اوپر فخر محسوس کر رہے ہیں، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے چنا، میرا انتخاب کیا۔ شہاب بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا کہ میرا انتخاب کیا، اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا، اور میں کئی کروڑ مسلمانوں میں سے اللہ نے مجھے چن کر کے پیدل حج کے لیے بھیجا۔ میری جو دل کی تمنائیں تھے، جو دلی ارمان تھے، میری خواہش تھی، میرا خواب تھا، اللہ نے وہ پورا کر دیا کہ آج میں مدینہ المنورہ پہنچ گیا ہوں۔ تو اس کو یاد کر کے شہاب بھائی کے آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، اور وہ اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ میں اہل خانہ کو چھوڑ آیا ہوں، یا بچوں کو چھوڑ آیا ہوں، یا بیوی کو چھوڑ آیا ہوں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے مجھے مدینہ المنورہ تک پہنچا دیا ہے، اس لیے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو دوستو شہاب بھائی کا پورا سفر ہی بہت مشکل اور بہت محال رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ چلنے میں شہاب بھائی نے نہ گرمی دیکھی ہے نہ سردی دیکھی ہے، گرمی میں بھی سفر کیا بدستور، اور سردی میں بھی سفر کیا، اور کبھی ہار نہیں مانی، ہمت نہیں ہاری، کبھی ماتھے میں شکن بھی نہیں آئی۔ شہاب بھائی نے کبھی شکایت نہیں، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بس اپنے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہے، اور شہاب بھائی چلتے رہے۔ اور شہاب بھائی کے حوالے سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ شہاب بھائی اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اب شہاب بھائی اپنی اگلی منزل کے بہت زیادہ قریب ہے، وہ دن بھی اب دور نہیں ہے، وہ وقت بھی اب دور نہیں ہے کہ جب شہاب بھائی کو مکہ المکرمہ میں لوگ داخل ہوتا ہوئے دیکھیں گے۔ مدینہ المنورہ میں شہاب بھائی کس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اور کتنی اچھی طرح سے لوگوں نے ان کا سواگت کیا ہے، وہاں پر ویلکم کیا ہے، استقبال کیا ہے، اور کتنے خوبصورتی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے تو لوگ وہ دن بھی دیکھیں گے، اور شہاب بھائی کو اس دن دیکھیں گے کہ لوگ مکہ المکرمہ میں شہاب بھائی کس طرح سے داخل ہوتے ہیں، پوری دنیا دیکھیں گے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ویڈیو اور وہ اپڈیٹ کہ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے۔ تو دوستو شہاب بھائی اب مدینہ میں ہیں، لیکن ابھی وہ 8-10 دن مدینہ میں قیام فرمائیں گے،
اور روزانہ کی جو شہاب بھائی کی اپڈیٹ رہے گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ شہاب بھائی مدینہ المنورہ میں کیا کیا کام انجام دے رہے ہیں، اور جب وہ وہاں سے روانہ ہوں گے 8 یا 10 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ اپڈیٹ بھی آپ کو دیں گے کہ شہاب بھائی مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ دوستو شہاب بھائی کو ابھی مکہ پہنچنے میں لگ بھگ 450 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوگا، اور جس کو طے کرنے میں شہاب بھائی کو لگ بھگ ابھی 15 سے 20 دن کا وقت لگنے والا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے شہاب بھائی پھر وہاں پہنچ کر کے اپنے سفر کو مکمل فرمائیں گے، اور 2023 کا جو حج ہے اس کو بھی مکمل فرمائیں گے۔ تو دوستو آپ لوگ دل سے دعا کرتے رہے، اور ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔